سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے تمام دیکھنے والوں کو. میں آپ کا ہوسٹ ریحان آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ادھر بیٹھا ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. وہ اپنی ذات میں ایک ایسی ہستی ہیں جو لوگوں کے اپنا کلام لوگوں کے دلوں تک پہنچاتی ہیں. آج ہم موجود ہیں جو صوفی گائیکی کی ایک ملکہ ان کو کہنا غلط نہ ہوگا, عابدہ پروین صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابدہ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو ہالینڈ میں ویلکم کہتا ہوں, ہالینڈ والوں کی طرف سے, ہماری طرف سے. بہت اور آپ پہلے ہالینڈ آ چکی ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہے؟ جی آ چکی ہوں ویسے, مگر اس فیسٹیول سے اور جو وابستگی ہے وہ ہم پہلی مرتبہ یہاں پہ ہم آئے ہیں. جی, تو آپ کو کیسا لگا جب پہلے آپ ہالینڈ آئی تھی؟ کیا آپ کو مختلف لگا؟ کیا آپ کو دوسرا ایک یہاں کا انداز لگا جو شاید آپ کو ہمیں وہاں نظر نہ آتا ہو پاکستان میں؟ ہاں, اصل میں جو اس فیسٹیول کا جو ایک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں تک جو یہ پیغام پہنچے اور بڑے طریقے سے اندر کی جو ہے ایک اسپریچولزم جو کر رہے ہیں وہ بھی اپنے بڑی دل والے لوگ ہیں, اور انسانیت کے بیچ میں جو ہے ان کا ایک بڑا ایک روشن خیال ہے. تو یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے کہ جو سننے والے ہیں اور پھر جو یہ کلچرل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ایک جو تصوف ہے اور اسپریچولزم ہے اس کا ایک اپنا ہی رنگ ہے, اپنا ہی رنگ ہے, اور وہ روحانیت سے جڑا ہوا ہے. بالکل صحیح کہا, کیونکہ جہاں تک میرا علم ہے انٹرنیٹ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ یعنی وہ منورنجن نہیں ہے, مطلب وہ ایک روحانیت کی محفل ہے. روحانیت کی محفل. یہی میرا آپ سے اگلا سوال تھا, کیونکہ یہاں جہاں تک میرا علم ہے یہ فیسٹیول بھی یہاں کے لوکل رہائشی کرا رہے ہیں. بالکل. اور ایک صوفیزم سے ان کا بھی تعلق ہے. بہت تعلق. ہر انسانیت جڑا ہی اسی سے ہی ہوا ہے. بالکل, جہاں بھی اچھی بات ہے اسپریچولزم ہے. صحیح, بالکل صحیح. اور یہ مذاہب کے وہ اس میں آتا ہی نہیں. تو آپ نے اسی قسم کی گائیکی کو کیوں چنا؟ جہاں تک میرا علم ہے جب آپ نے شروع کی اپنا یہ کلام اپنا پیش کرنا, اس زمانے میں تو شاید عورتوں کا اتنا رواج نہیں تھا اس طرف آنے کا, اور آپ نے پھر بھی ایک اس طرف آئیں, اور خاص طور پہ صوفیزم اور صوفی گانا, صوفی کلام پیش کرنا, بابا بلے شاہ کا, میاں محمد بخش صاحب کا, تو وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو میرے والد صاحب کا صوفی موسیقی کا اسکول تھا وہاں پہ لاڑکانہ میں, سندھ پروونس جو ہے پاکستان میں. اور پھر اصل میں یہ ہے کہ جو قدرت نے ایک سلسلہ یہاں بھیجا وہ میرے اندر ایک بے چینی پیدا کرتا رہتا ہے ہمیشہ. تو اس طرف جو میرا رجحان ہوا ہے وہ ہمیشہ ہی ایک طالب علم کا ہے, سیکھنے کا ہے. پھر ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے وہ درگاہوں کا ہے, تو ہر درگاہ میں ایک عجب رنگ ہے جو اپنے آپ کھینچ جاتا ہے آدمی. اتنی قوت ہے, اتنا رنگ ہے کہ ہر وقت وہاں پہ ایک سلسلہ جاری ہے, وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لایا اور کھینچتا ہے. اور پھر بچپن سے میری طبیعت بھی ایسی ہی رہی ہے, تو اس طرح سے جو ہے وہ. چلیں ماشاء اللہ. ایک کچھ چند سوالات ہیں جو ہمیں بھجوائے تھے ہمارے آپ کے چاہنے والوں نے, ہمیں دیکھنے والوں نے, کہ ایک تو یہ کہ آپ نے بالی ووڈ میں کافی ادھر آپ نے شوز بھی جا کے ججنگ کی ہے, لیکن آپ نے کبھی بالی ووڈ میں خود نہیں گایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ بس اب کوئی ایسی سچویشن ہوگی درگاہ شریف کی تو گائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یعنی آپ کو اس پہ کوئی وہ اعتراض نہیں ہے؟ اعتراض نہیں ہے, بالکل. کیوں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ فلم جو ہے وہ بھی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے, اور یہ پیغام ہے تو وہ کسی طرح سے بھی اگر پہنچے تو. ایک اور کویسچن ہمارے کسی سوال کیا تھا, آپ شورکیسٹر کی جج بھی رہیں, تو وہ آپ کا کیسا ایک ایکسپیرینس رہا, آپ کو کیسا لگا؟
बड़ा डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस बहुत ही, क्योंकि एक तो सीधी बात होती है ना कि 1 2 3 4 या इस तरह से, मगर ये था कि या तो 0 जी वो बच्चों को देना था या 10 10। था। तो फिर वो एक बड़ा मुश्किल हमारे लिए ये होता था कि वो कुर्सी पे बैठना बड़ा एक हमारा मुश्किल इम्तिहान लम्हा था, हमारा इम्तिहान होता था कि हम करें क्या। बिल्कुल, हाँ, तो फिर इस तरह से वो क्योंकि बस ठीक गुजर गया। जहाँ तक मुझे ज़ाती तौर पे याद है, आपका आयशा भोसले साहिबा से भी जी, तकरार हुआ 1-2 दफ़ा, और एक वो आतिफ साहब का रहता था आतिफ उनके साहब का साथ। रहता हाँ था, जी जी। हाँ, बस अब वो एक सिचुएशंस, के मुताबिक हाँ, क्योंकि बच्चों का वो था, तो बड़ा वैसे अच्छा रहा, बड़े सुरीले बच्चे थे। और आशा जी, उन्होंने इतनी मदद की उनकी, वहीं गा के बताती थीं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि इतने बड़े लोग जो हैं, जैसे आशा जी, अब समझ लीजिए कि एक सदी का आदमी है वो, उसके सामने वो गा रहे हैं बच्चे, और उन्हीं से ही सीख रहे हैं। तो 3-4 महीने जो है लगातार, एक रुस्तम साहब भी थे वहाँ पे जो उनको गायकी सिखाते थे, और किस तरह से, तो बड़ा एक मौका मिलता है ख़ासकर स्टूडेंट्स को, हमें सीखने का भी, क्योंकि वो सबके सीखने की जगह बन जाती है। जी, आप खुद किस किस्म की गायकी सुनती हैं, और मैं सबको सुनती हूँ, आशा जी को सुनती हूँ, लता जी को सुनती हूँ, और मेरे उस्ताद जो हैं, उस्ताद सलामत अली खान साहब जी, तो उन जैसा तो पूरी कायनात में ही नहीं पैदा हुआ। तो असल में यही मेरे जो हैं आइडियल, मतलब जैसे, हाँ बिल्कुल, गाने के लिहाज से जो है, अब परफेक्शन जो उनमें थी खान साहब में, वो कहीं दिखती ही नहीं है। बिल्कुल, ठुमरी भी उतनी गानी है, वो अपने सूफ़ी जो काफ़ियाँ थीं, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की, जिस तरह खान साहब ने पढ़ी हैं, कोई नहीं पढ़ सकता, और बाकायदा यानी उनमें महव हो जाते थे उन लफ्ज़ों में कि वो बुज़ुर्गान दीन ने क्या कहा है। बिल्कुल। तो इस तरह से उनकी खिदमत हैं। एक और मेरा ज़ाती सवाल है, मैं जब से आपको देख रहा हूँ, आपका एक मखसूस एक स्टाइल है, और आप उसी स्टाइल के साथ शुरुआत आपने की, और अब तक चलता आ रहा है वही। उसको कभी आपने चेंज करने के बारे में सोचा, या आपको किसी ने कहा, और उसके पीछे क्या वजह है? जैसे कौल से हम शुरू करते हैं। जी, इसमें तो सोच और अकल तो उसका गुज़र ही नहीं है उधर, क्योंकि सरकार का कौल है, हर वक्त एक नया पैगाम है, इसमें एक नई रोशनी है, एक नया कदम है इंसानियत के लिए। तो इनसे बड़ा तो पैगाम है ही नहीं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार, उन्होंने फरमाया कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसका अली मौला है। तो रहबर फरमा गए हैं, ख़ुद भी रहबर हैं, और अमीर अल मोमिनीन हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो बस इससे ज़्यादा तो ये सोच में भी नहीं आ सकता ना कि हमें एक जो है वो बुज़ुर्गान दीन ने फिर जो है अपना इसको अमल बनाया। हाँ, अमल बनाया। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह वो उनके मूजिद हैं कि उन्होंने कवाली का रंग इसको दे दिया। और फिर उसको इस वजह से ये देखिए कि कैसे औलिया अल्लाह के अंदर एक मौसीकी, सूफ़ी मौसीकी का जो है सिलसिला, वो इस तरह से है कि उस कौल को किस तरह से उन्होंने महसूस किया, फील किया, और फिर वो जगह जगह उसको जो है लेके गए, बिल्कुल फैलाया उसको, और उसी ही तर्ज में मौजूद है। बिल्कुल, साल हा साल 800-900 साल गुजर चुके हैं, तो उसी की वही बरक़ात हैं, वही है सिलसिला, वही न चलता आ रहा और चलता रहेगा। बिल्कुल। सूफ़ीज़म जो है, एक सूफ़ी गायकी, इसकी जड़ क्या है आपकी नज़र में, और आपका क्या ख्याल है कि ये बेसिकली क्या है? एक हमारे आम जो सुनने और देखने वाले हैं, उनको अगर आप ये बता सकें।
اصل میں یہ جو پورا سلسلہ ہے وہ ہے ہی رب کا، جیسے گاڈ گفٹ کہا گیا ہے. کہتے ہیں کہ کیونکہ اب میں یہ بتاؤں گی کہ 12 سر جیسے ہیں، یہ الفابیٹس ہیں موسیقی کے. تو ان 12 سروں سے یعنی آپ کوئی بھی کائنات میں جتنے بھی ساؤنڈس ہیں وہ ان 12 سروں سے باہر نہیں ہیں. تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. بالکل. اور وہی پوری دنیا میں اتنے ہی گائے جاتے ہیں. جی. کوئی اترے ہوئے گاتے ہیں، اب جیسے یہاں پہ ہے تو یہ تیور سر زیادہ گاتے ہیں اس معاشرے میں. تو ہیں وہی 12 سر، لیکن رہتے اس میں ہر کوئی اسی میں رہتا. اس میں جو ہے وہ جو ہے ترقی جو ہوئی ہے، ترقی یہی ہے صوفی میوزک کی. وہاں سے ہی دروازے ملیں گے، وہاں سے ہی سب کچھ ہوگا. وہ آغاز ہے اس کا. وہ آغاز ہے، آغاز بھی ہے، شروع بھی ہے، آخر بھی ہے، اول بھی یہی ہے. بالکل. وقت کی کمی کے باعث میں آپ کا زیادہ ٹائم تو نہیں لوں گا. آخر میں بس آپ کچھ کہنا چاہیں ہالینڈ اور یورپ میں بسنے والے آپ کے جو آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کے فنکار کو پسند کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پسند فرمایا ہے، اور اس کلام کو جو ہے وہ مجھے دعا بھی کریں کہ میں اور زیادہ ڈھونڈوں اور ان کو جو ہے وہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے میرا مولا. پھر آپ کو اس میں جو ہے وہ ہم آپ کے پاس پہنچائیں یہ کلام. بس یہی ہے کہ دعا چاہتے ہیں. ہماری دعائیں اور ہماری نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں. یہ میں نے کبھی بھی ایسا فیل نہیں کیا کہ میں الگ ہوں. نہ، میں آپ میں سے ہوں اور میرے اندر رہتے ہیں. آپ میرے دل میں، قلب میں، میرے ذرے ذرے میں سمائے ہوئے ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور یہ تھی ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی جن کے ساتھ جتنا مرضی وقت بتایا جائے وہ کم ہوگا اور کم ہے. اور اسی دعا کے ساتھ کہ ان کا کلام جو ہمارے دلوں کو چھوتا ہے تا قیامت چھوتا رہے، اور ہم ان کی ان کا سٹائل ہے، ان کی موسیقی ہے، اسے محظوظ ہوتے رہیں. شکریہ بہت بہت. پیر بلے شاہ آسمانی پھڑنا ہے، جیڑا من وچ وسدا اونوں پھڑیا نہیں.